اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران پر ہیں ہم، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 22 پر ہیں، اور آج ہمارا ڈے 16 ہے تفسیر کا۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے، وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کا دیکھتے ہیں پیچھے سے کیا تعلق ہے۔ میں ہم نے جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اہل کتاب کے بارے میں ہمیں بتایا کہ ان میں سے ان کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ وہ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، اور نہ صرف انبیاء کو بلکہ ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے تھے جو ان کو انصاف کی روش اختیار کرنے کا حکم دیتے تھے۔ گویا وہ انصاف کے ساتھ رہنا، اللہ کے قانون کو فالو کرنا پسند کرتے ہی نہیں تھے۔ تو اب یہاں پر مزید مثال دی جا رہی ہے آیت نمبر 23 میں۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا تھا، وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ حیران ہو کر انسان کسی چیز پر کسی کو کہتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا کیسا ہوا، تو یہاں پر یہ اس طرح سے بات کی گئی ہے، الم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، الذین، وہ لوگ، اوتو، جو دیے گئے ہیں، نصیباً ایک حصہ، نصیب جیسے ہم کہتے ہیں نا، اس کا نصیب ایسا ہے یا اس کے نصیب میں یہ ہے، تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہر انسان کے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ، اس کی تقدیر میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے ہم اس کو نصیب کہتے ہیں۔ تو نصیباً ایک حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے، الکتاب یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ کتاب جو لوح محفوظ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، یعنی کہ قرآن کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے۔ لی کیوں بلایا جاتا ہے؟ تاکہ فیصلہ کرے، بینہم، ان کے درمیان، ثم، پھر، یتولا، منہ موڑ دیتا ہے، فریقن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، وہم، اور وہ، معرضون، اور وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ تو مطلب اس آیت کا کیا ہوا کہ جب ان کو، ان لوگوں کو جن کو اللہ نے ایک حصہ دیا اپنی کتاب کا، ان کا رویہ دیکھو تو حصہ جو مطلب کیا ہے کہ تورات اور انجیل جو ہے وہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو لوح محفوظ میں کتاب ہے اسی میں سے کچھ حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی شروع سے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو بھی کتابیں بھیجی، وہ کوئی بالکل ایک دوسرے سے منفرد اور الگ الگ نہیں ہے، وہ ایک ہی کتاب میں سے ہے، لیکن ان کو پوری کتاب نہیں ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو گریجولی اتارا۔ جیسے اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں، انسان، پہلی بات یہ کہ انسان کی عقل کا ارتقاء وقت کے ساتھ ہوا ہے۔ آج کا انسان کی جو کمپلیکسٹی ہے وہ آج سے 5000 سال پہلے کے انسانوں میں نہیں تھی۔ تو اور دوسرا یہ کہ انسان کی عقل جس طرح سے بڑھتی ہے اس طرح سے پھر انسان کو اسی باریکی کے ساتھ بات کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ پھر
دوسرا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو ایک خاص قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے بھیجا اور خاص زمانے کے لیے بھیجا، اور ان کے زمانے میں یہ کتابیں ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھا۔ تو اب قرآن جو ہے وہ تمام نوع انسان کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے، یعنی قرآن جو ہے وہ مکمل کتاب ہے، قانون کی مکمل کتاب ہے، اللہ کی ہدایت کی مکمل کتاب ہے، اس میں پوری ہدایت موجود ہے اور پورے قانون موجود ہے۔ لیکن ان کی کتابیں یہ نہیں تھا کہ ان کے لیے ادھوری تھی، ٹھیک ہے، ان کے زمانے میں وہ بھی ان کے لیے پورا قانون تھا ان کی قوم کے لحاظ سے۔ اب یہ ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے تورات اور انجیل میں تو تبدیلیاں بھی کر دی۔ اگر اس میں تحریف نہ ہوئی ہوتی کچھ بھی، تو تورات، انجیل اور قرآن کو اگر کمپیئر کیا جاتا تو یہ واضح ہو جاتا کہ یہ ساری ایک ہی کتاب کے مختلف جز ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں، مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے، ایک بک ہوتی ہے، ایک اس کا ایک چیپٹر ہوتا ہے، تو اگر چیپٹر کو الگ سے رکھا جائے، کتاب کے ساتھ، کتاب کے اندر جوڑ کے نہیں رکھا جائے، تو ایک چیپٹر جو ہوتا ہے وہ اس کتاب کا جز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کتاب کا جز، اور کتاب اس کے مقابلے میں کل ہوتی ہے، یعنی پوری کتاب یا اس کا ایک حصہ۔ تو یہی حیثیت قرآن اور تورات اور انجیل کی ہے کہ قرآن پوری کتاب ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے کامل شریعت لے کے آئی ہے۔ قرآن پوری انسانیت کے لیے کامل شریعت لے کے آیا ہے، اور باقی کتابیں جزوی شریعت لے کے آئی ہیں، یعنی کہ مخصوص قوموں کے لیے مخصوص دور میں ہدایت اور شریعت کا ذریعہ تھی۔ تو یا پھر دیکھیں، اگر ہم یہ کہیں کہ ان کچھ باتیں اگر تورات اور انجیل میں پوری وضاحت جن کی ہمیں نہیں ملی، قرآن میں اس کی پوری وضاحت مل گئی، جیسے کہ انسان کی عقل آہستہ آہستہ جس طرح بڑھتی گئی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مکمل علم بھی ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب دیکھیں کہ ایک انسان اگر کتاب کا ایک جز پڑھتا ہے، ایک چیپٹر پڑھتا ہے، اس کے سامنے اگر پوری کتاب رکھ دی جائے تو وہ پہچان لے گا کہ یہ اسی کتاب کا جز ہے، اس کو وہ کمپلین نہیں کرے گا یا وہ فائٹ نہیں کرے گا۔ اس کو کتاب کا ایک چیپٹر پڑھا ہوا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ یہ اس کتاب کا حصہ ہے، اگر کتاب اس کے سامنے آئے گی تو پہچان لے گا۔ لیکن ان لوگوں کا یہ حال ہوا کہ جب قرآن آیا تو انہوں نے پہچان تو لیا، لیکن اپنے ضد میں اور اپنے عناد میں اس کو جھٹلا دیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر 3 طرح کے لوگ تھے، ایک مسلمان تھے، ایک یہودی تھے، اور ایک مشرک تھے جو بت پرست تھے، تو مشرک عرب تھے۔ مگر ایک میثاق مدینہ ہوا جس کے تحت تمام قوموں نے، کیونکہ اب ایک ان کا سب کی ایک شہر میں رہ رہے ہیں، ایک مدینہ اس وقت ایک اسٹیٹ تھی اور یہ سب اس اسٹیٹ کے باشندے تھے، تو اس میں پھر ایک لا بنایا گیا، ٹھیک ہے، ایک مدینہ میثاق مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قائم کیا۔ اس کی رو سے کچھ انڈیویجول اختیارات دیے گئے یہودیوں کو بھی اور مشرکین کو بھی اور مسلمانوں کو بھی، اور کچھ اجتماعی قانون تھے جس کے اوپر سارے پورے مدینہ کے تمام باشندوں کو ان کو فالو کرنا تھا۔ تو اسی طرح قانون کے فیصلے بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ تھے، تو جن معاملات کا تعلق، جن ڈسپیوٹ اور اختلافات کا تعلق اسٹیٹ لیول پر ہوتا تھا، ان کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہوتا تھا، اور انڈیویجول جو ہر کمیونٹی کے اندر جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل اٹھتے تھے یا آپس کے کچھ قانونی ایشوز آتے تھے تو اس کا جزوی طور پر ان لوگوں کو اختیار تھا، جو اہل کتاب کو، مسلمانوں کو اور مشرکین کو۔ مسلمان تو خیر ہر صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے احکامات کے پابند تھے اور اسلامی شریعت کے پابند تھے۔ تو اب ایسے میں وہ کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
فیصلے میں کے لیے وہ اس طرح سے سوچتے تھے کہ اگر آپ کا فیصلہ ہماری لیے زیادہ آسان ہوا، زیادہ ہماری مرضی کے مطابق ہوا تو ہم لیں گے. ان کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا زبان سے. تو مطلب یہ کہ میثاق میں تو انہوں نے شامل ہوئے تھے وہ، لیکن یہ جو بنی یہودی تھے اور جو اہل کتاب تھے ان کا رویہ یہ تھا کہ ہم اسی بات کو مانیں گے جو ہمارے لیے فائدے کی ہوگی، اور جو بات ہماری شریعت کے مطابق ہماری شریعت میں ہمیں زیادہ لگا. اور ان کی شریعت بھی ظاہری بات ہے کہ ان کی شریعت میں بہت سی چیزیں انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر کے اپنی آسانی کی بنا لی تھی. تو اب وہ اپنی، پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو فالو کرنے کے بجائے وہ اپنے وہ جو تبدیل شدہ قوانین تھے اسی میں رہنا چاہتے تھے، اسی میں خوش تھے وہ. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پر تنقید فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ حال ہے کہ ان کو بلایا جاتا ہے کہ تم آؤ اللہ کی کتاب سے فیصلہ لو، تو وہ جو ہے وہ اس سے منہ موڑتے ہیں. اور دیکھیے قرآن کی جو اس میں ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہے. قرآن ایک تو ہدایت کی کتاب ہے، دوسرا قرآن قانون کی کتاب بھی ہے. شرعی لا ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے جہاں ہمیں آداب بتائے گئے، جہاں ہمیں طور طریقے بتائے، اچھا اخلاق بتایا گیا، وہاں پر ایک کمیونٹی جہاں بھی رہتی ہے وہاں پہ قانون کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کس قانون کو فالو کیا جائے گا. تو قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے شریعت کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ اس قانون کو فالو کرنا ہے. ظاہر ہے جو انسان خود کو مسلمان کہتا ہے تو وہ پھر اللہ کی شریعت کا پابند بھی اس کو ہونا ضروری ہے. تو یہاں پر وہ پہچان لیتے تھے. یہاں پہ اس ٹکڑے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ثم یتولا فریقم، یعنی پھر یہ کیا کرتے تھے. یہاں پر ثم کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز ہوئی اس کے بعد دوسری ہونا. ٹھیک ہے، اس نے مجھے مارا تو میں نے اس کو مارا. ٹھیک ہے، گویا کہ تو جو یہاں پر ہم نے لگایا وہ ثم کی طرح ہے کہ پہلے وہ عمل ہوا اس کے بعد یہ عمل ہوا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو وہ جب ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ ایک بات یہاں پہ جیسے لفظوں میں موجود نہیں ہے، اور عربی زبان میں ایسے ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ کو لفظوں میں نہیں ہوتا، لیکن جب انسان کو عربک آتی ہوتی ہے، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ عربی کا اسلوب ہے، تو علماء بھی جانتے ہوتے کہ یہاں پر کیا مطلب چھپا ہوا تھا، کہ وہ اس کو جان لیتے ہیں کہ یہ صحیح حکم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن پھر وہ منہ موڑ لیتے تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا رویہ بتایا. لیکن اگر ہم غور و فکر کریں تو دیکھیں، مثال کے طور پر دیکھیں، اگر جس کو یقین ہے آخرت کا، اس کو پتا ہوگا کہ مجھے آپ یہ دیکھیں کہ ان کی کتابوں میں تحریف ہو چکی تھی، وہ اپنی اصل حالت میں نہیں تھی. تو اصولاً تو جب ان کو قرآن آیا تو ان کو خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ ہماری کتاب میں بہت سی باتیں ہمارے لیے مسنگ تھی، پراپر واضح وضاحت نہیں تھی. اب قرآن آ گیا، ہمیں ان کو خوشی سے لینا چاہیے. مگر اس کے بجائے انہوں نے اس قرآن کو جھٹلایا، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور حضرت یعقوب کی اولاد سے نہیں تھے. تو یہ ایک حسد اور ایک اکڑ تھی ان کی کہ لو ہماری بڑائی تو پھر ختم ہو جائے گی اگر ہم اس کو مان لیں گے. یعنی یہ ان کا تکبر تھا جو ان کو حق ماننے سے روک رہا تھا. اب مسلمانوں کو دیکھیں، آج اگر ہم مسلمانوں کی طرف دیکھیں تو مسلمان بھی صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو وہ شرعی قانون کو فالو کرنا بہت سی چیزوں میں وہ پسند نہیں کرتے. ان کو وہ اپنا کوئی بھی اگر ایسا قانون ہے جو شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ اس کو فالو کرنا پسند کریں گے بجائے کہ شریعت کے قانون کو. مگر شرعی قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے اور ہم اس کے پابند ہیں. مگر یہ کہ انسان جس کو آخرت کا صحیح عقیدہ نہیں ہوتا، جس کو ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا، وہ
دنیا کی آسانی چاہتا ہے اور تمام ایسے معاملات چاہتا ہے جو کہ اس کی مرضی کے مطابق ہو، اور قرآن اور حدیث کو وہ پسند نہیں کرتا۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں تو ہمیں ان کے جو جرائم ہے کھل کے قرآن نے ہمیں بتایا کہ یہ بہت سے انبیاء جو تھے، انبیاء کرام بھی ان کے رویوں سے بیزار ہو گئے تھے، اور ان کو یہاں تک کہ ان کو لعنت کی، بہت سے انبیاء کے زبان سے ان کو لعنت پڑی کہ وہ انبیاء کی بھی توہین کرتے تھے، ان کو قتل کر دیتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت زیادہ انہوں نے تنگ کیا تھا۔ لیکن ہمارے لیے یہ کہ ہمیں چوکنا رہنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں میں نہ پڑے۔ تو اب اگلی آیت ہے ذالکا، یہ ایسا کیوں کرتے تھے کہ دیکھیں یہ تو بہت بڑی جرات کی بات ہے نا کہ انسان اللہ کو مانے بھی اور اللہ کے بات کو قبول کرنے سے منہ موڑ لے، اللہ کے فیصلوں کو پسند نہ کرے، تو یہ تو بہت بڑی جرات کی بات ہے۔ تو اتنی بڑی جرات کا رویہ یہ کیوں کرتے تھے؟ یہ ذالکا اس کا مطلب یہ اس کی طرف اشارہ کہ ان کا یہ رویہ جو تھا یہ کیوں تھا، بِأَنَّهُمْ، بی ساتھ، ان بے شک، ہم وہ، کیونکہ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ قالو، وہ کہتے تھے لن تمسنا النار، لن ہرگز نہیں، تمسنا، تمسا مس کرنا مطلب چھونا سے مطلب یہ کہ کوئی مصیبت کا لگ جانا، تو ہم کو آگ نہیں چھوئے گی، النارو آگ، جہنم کی آگ ہمیں تو بالکل نہیں چھوئے گی، الا مگر یہ کہ ایامن، دن، معدودات، کچھ گنے چنے، عدد سے ہے معدودات، بس ہمیں تو صرف تھوڑے سے کچھ گنے چنے دنوں تک عذاب ہوگا، پھر ہمیں جنت ہمارے لیے پکی ہے۔ وہ کیوں ہوگی؟ کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو ہمارے تو سفارشی ہیں، ہم جو ہے وہ جہنم میں جانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وغرا، اور دھوکے میں ڈال دیا، غرہ، غرور بھی اسی سے ہے، غائن را را، تو غرور بھی ایک طرح سے انسان کا دھوکا ہوتا ہے نا، کہ انسان وہ نہیں ہوتا، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے تو وہ غرور کرتا ہے، لیکن وہ حقیقت کے خلاف بات ہوتی ہے۔ تو غرہ، دھوکے میں ڈال دیا ہم ان کو، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں، فی یہاں پر ان کے بارے میں، ان کے دین کے بارے میں، یعنی ان کا جو یہ عقیدہ خراب ہو گیا کہ ہمیں تو آگ، تو ہم چاہے کچھ بھی کر لیں، ہم جیسے بھی زندہ رہ لیں اس دنیا میں، جیسے ہم چاہے کریں، اپنی منمانی کریں، کیونکہ ہمیں تو آگ صرف تھوڑے دن کے ہی لیے چھوئے گی۔ آپ کو پتہ ہے عیسائی لوگ تو یہ بیپتائز کر لیتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ سولی چڑھ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اب تو ہم تو بخشائے ہیں، ہم کو صرف اگر ہم کسی پریسٹ کو جا کے ہم کنفیس کر لیتے ہیں اپنے جرائم تو پھر ہم بخشے دیے گئے۔ تو اور یہودی سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے وہ اتنی برگزیدہ امت ہے، اتنی عزت دار امت ہے کہ ہم کو جہنم کا عذاب نہیں ملے گا۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے یہ آیت آئی ہے، سورہ بقرہ میں بھی میں ابھی پڑھتی ہوں۔ تو مگر یہ ایسا کیوں ہوا، ایسا ان کو اتنا یہ اس دھوکے میں کیوں رہے کہ ان کے کچھ بھی کر لیں وہ ان کو عذاب نہیں ہوگا؟ یہ دھوکہ ان کو کیوں ہوا؟ ان کے دین کے بارے میں، ماں کانو، جو تھے وہ، یفترون، جو گھڑتے تھے جھوٹی باتیں، جھوٹے عقیدے وہ جو گھڑ لیتے تھے، تو ان پر وہ خود ہی پھر بلیو کرنے لگتے تھے۔ دیکھیں جھوٹی بات کی یہ خصوصیت ہے کہ انسان جھوٹ کو اتنا بولے، اتنا بولے، اتنا عام کر دو جھوٹ کو کہ وہ حق لگنے لگے، وہ سچ بات لگنے لگے۔ ہم جب کثرت کی بہت سی چیزوں میں ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ، بے شمار لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر صحیح ہے، ہم بھی کر لیں تو اس میں کیا برائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے کیوں ہوتا ہے کہ جھوٹ بھی اگر پھیلا دیا گیا بہت زیادہ تو بہت سے لوگ اسی کو سچ مان لیتے ہیں، تو یہ ان کا اپنا گھڑا ہوا جھوٹ ہی ان کے لیے مصیبت کا سبب بنا کہ ان کو یقین تھا، ان کا عقیدہ ہی خراب ہو گیا کہ ہمیں تو
ہم بخشی بخشائی امت ہے، ہمیں تو آگ میں نہیں جانے پڑے گا، ہمیں جہنم سے کیا واسطہ، اور جہنم میں ڈالے بھی گئے تو صرف کچھ دنوں کی بات ہے بس۔ یہ سورہ بقرہ میں یہ آیت ہے، آیت نمبر 81 میں ترجمہ پڑھتی ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ ان سے پوچھو کہ کیا تم نے اللہ سے عہد کر لیا ہے؟ تو اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر ایک تہمت باندھ رہے ہو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں۔ اصل معاملہ تو یوں ہے کہ جس نے گناہ کی کمائی کی اور اس گناہ نے اس کو اپنے اندر لپیٹ میں لے لیا، تو یہی لوگ دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم بات کر رہے تھے پہلی آیت پر ہی ابھی کہ ان کو بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ یہ جو تھے وہ اللہ کی کتاب کی طرف کیوں نہیں آتے تھے، کہ ان کو یہ تھا کہ ہم کو جو ہے وہ دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم اعلیٰ نسب لوگ ہیں، تو ہمیں جہنم کی آگ اگر آئی بھی، ہمیں جہنم میں ڈالا بھی گیا تو صرف شورٹ ٹائم کے لیے، کچھ دنوں کے لیے ڈال کے پھر ہمیں ہمیشہ کی جنت مل جائے گی۔ تو اس وجہ سے وہ اپنے عمل سے لاپرواہ تھے، اور جس طرح سے بھی چاہتے تھے وہ اس دنیا میں رہنے کی اپنی من مانی کرتے تھے۔ کہ آج مسلمانوں کو اگر ہم دیکھیں نا، تو مسلمانوں میں بھی یہ بہت غلط عقیدے بہت سے آگے ہوئے ہیں، کہ مسلمان سمجھتے ہیں، بہت سے مسلمان سمجھتے ہیں ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم امت مسلمہ میں سے ہیں، تو اب ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جو ہیں وہ کلمہ گو لوگ ہیں، ہمیں جنت، ہمیں شفاعت ملے گی اور ہمیں جنت ملے گی۔ یا کچھ لوگ، کچھ پیر بابا کے اور کچھ اپنے پیروں یا پہنچے ہوئے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں کہ ہم تو ان کے مرید ہیں یا ہم ان کے فالوورز ہیں، تو یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ لیکن یہ ساری دھوکے والی بات ہے، کیونکہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جہنم نہیں ملے گی، تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ فَكَيْفَ، پھر تو کس طرح، پس کس طرح، اذا یعنی کیسا حال ہوگا ان کا، جو کچھ کر لیں تو اب ان کا کیا حال ہونا ہے، جیسے ایک طرح سے اذا، جب جمعناہم جمع کریں گے ہم ان کو، یومن لی یہاں پر فی کے معنی میں، یعنی ایک دن، اس دن میں ان کا، اس دن میں یعنی قیامت کے دن میں ان کا کیا حال ہوگا، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک جس میں، یعنی کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس دن ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ آج تو خام خیالی میں بیٹھے ہوئے ہیں، غافل ہو کے بیٹھے ہیں، لیکن قیامت کے دن کا کیا حال ہوگا، جبکہ وفیت، اور وفیت پورا دیا جائے گا، کلو ہر ایک، نفس کو، ماں جو کسبت انہوں نے کمائی کی۔ تو قیامت کے دن کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے، اس دن وہ ہوگا کہ جس میں وہ حال، سب کا حال ایسا ہوگا، پورا دیا جائے گا، وفیت پورا دیا جائے گا، ہر شخص کو، ہر نفس کو بدلہ پورا دیا جائے گا، ماں جو کسبت انہوں نے کمائی کی ہوگی، وہم، اور وہ لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ جو غلط عقیدے میں اپنا دنیا کا وقت گزار رہے ہیں، اور وہ جو دین کی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اللہ کے قوانین کا انکار کرتے ہیں، تو پھر اس دن کیا ہوگا جبکہ ہر انسان کی کمائی کام آئے گی اس کے، ٹھیک ہے، ہر انسان نے جو بھی کمائی کی ہوگی وہی اس کو ملے گا۔ یعنی یہاں پر کسبت، ماں کسبت سے کیا اشارہ ملتا ہے کہ انسان کے اعمال، نیک اعمال اور ایمان جو ہے وہ ہماری کمائی ہے، ہم جو کمائی کر کے جائیں گے ہمیں اسی کا بدلہ ملے گا۔ اس دن جو انسان، جس نے جو کمائی کی ہوگی وہی اس کو بدلہ ملے گا۔ تو جو انسان دھوکے میں رہا ہوگا اور جس نے کوئی کمائی نہیں کی ہوگی بلکہ
وہ اس خام خیالی میں ہوگا کہ مجھے تو جنت میں میرے آبا و اجداد، میرے خاندان میں بڑے بڑے بزرگ پیدا ہوئے، میں ان کی اولادوں میں سے ہوں، تو پھر مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ان کا کیا حال ہو جائے گا؟ وہ اس دھوکے میں وہ تو اپنی زندگی خراب کر کے آ گئے۔ تو ہمیں اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ توحید کا یقین، ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ وہی ہمارا خالق، مالک اور مدبر ہے، زبان سے، دل سے اور عمل سے ہم اس کی عمل بھی اسی کے مطابق کریں تاکہ ہم اپنے ثبوت دے ایمان کا۔ پھر تمام انبیاء پر ایمان لانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری نبی ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ پر ایمان لانا اور آپ کی شریعت کا پابند کرنا خود کو۔ شریعت جو ہے وہ ہماری قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، تو ہم اس کا علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں، اور پھر یہ کہ گناہوں سے بچے، اور گناہ ہو جائے تو اللہ سے فوراً استغفار کریں۔ اگر یہ ہمارا طریقہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت میں ہم پر رحم فرمائیں گے اور ہماری کچھ کمی کوتاہی کو معاف کر دیں گے۔ لیکن جو انسان اس جھوٹے اس میں رہا ہوگا کہ میں تو بس مسلمان ہوں، مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، تو بس میں تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں، اور میرے لیے تو بس جنت پکی ہے، یا کوئی یہ کہے گا کہ میرے فلاں بزرگ ہے، میں ان کا مرید ہوں، تو میں ان کو فالو کرتا ہوں، تو پھر میرے لیے تو وہ شفاعت کر لیں گے۔ اس طرح کے ساری باتیں نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کس چیز سے بیس کیا کہ کمائی، جو کمائی کر کے ہم جائیں گے اسی کے لحاظ سے ہمیں آخرت کا جزا اور سزا کا معاملہ ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت میں بھی بتائی تھی بنی اسرائیل کو بھی اور ہمارے لیے بھی، کہ جو انسان اپنی، دیکھیں میں ایک بار پھر پڑھ لیتی ہوں یہ جو آیت تھی، اعوذ باللہ من الشیطان وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وہ کہتے ہیں یعنی کہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہم کو آگ نہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی سوائے اس لیے کہ چند دنوں کے لیے ہمیں کچھ عذاب ہوگا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہدہ لے لیا ہے، کچھ وعدہ لے لیا ہے، اللہ نے کیا تم کو خاص طور سے وعدہ کر دیا ہے کہ اللہ تمہیں جنتی میں ڈالے گا، اور اب اللہ اپنے وعدے کے لیے پابند ہے، کیا وہ تمہارے کچھ بھی کر کے آ جاؤ، تمہارے اعمال نہیں دیکھے گا بلکہ اپنا وعدہ پورا کر کے تم کو جنت میں ڈالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کو ڈانٹا، یا کہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جس کا کوئی علم نہیں ہے؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جب کہا کہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جیسے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ الا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ، یہ سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھ رہی ہوں میں 80 اور 81 کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی واضح کر دیا کہ جو برے کام کر کے آئے گا اور اس کے وہ اپنے برے اعمال میں بالکل گر گیا ہوگا، تو پھر اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، وہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔ تو یہ وہاں بھی یہ بات کہی گئی، اور یہاں بھی ان آیت میں بھی یہی کہا گیا کہ ان کے جھوٹے عقیدوں نے ان کو دھوکے میں ڈالا، اور اب جہنم، اب جو ہے قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم تو جھوٹے عقیدوں میں زندگی گزار کر آگے اور عمل میں کوتاہی کر دی، ایمان میں کوتاہی کر دی۔ تو مسلمانوں کے لیے کیا سبق ہے کہ دیکھیں اصل چیز انسان کا ایمان اور عمل ہے۔ انسان کسی کی شفاعت پر دھرنا دے کے بیٹھ جائے گا کہ فلاں بزرگ میری صرف شفاعت کریں گے، یا صرف اس لیے کہ میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا ہوں تو مجھے جنت مل جائے گی، اس طرح کی ساری باتیں، انسان اس دھوکے میں رہے گا تو اپنا دنیا کا وقت ضائع کر بیٹھے گا، اور پھر قیامت کے دن اسے سخت پریشانی ہوگی کہ میں تو اپنے اعمال نامہ تو میرا خالی پڑا ہے، تو میرا کیا حال ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت بڑی دھمکی والی ہے، اہل کتاب کے لیے ہی صرف نہیں ہے، ہمارے لیے ظاہری بات ہے، قرآن ہمارے لیے تو صرف مثالیں ہیں ان کی،
تو انہوں نے جو کیا وہ تو ان کا معاملہ ہے، اب وہ اپنا عمل کر کے پورا چلے گئے، مگر ہم کو اس سے سبق سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں قل اللہم، قل کہہ دیجئے، اللہم اے اللہ، مالک الملک تو بادشاہ ہے، بادشاہت کے مالک، تو تل ملکا تو دیتا ہے بادشاہت، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، وتنزع اور چھین لیتا ہے، الملکا بادشاہت، ممن جس سے تو تشاء تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، وتذل من تشاء اور جس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اس کو تو ذلیل کرتا ہے، بیدکل بی تیرے ساتھ، یعنی کہ میں ہاتھ میں، بیدکا تیرے ہاتھ میں، الخیر بھلائی ہے۔ اچھا، بیدکا الخیر جو ہے نا، یہاں پر اصل جو اردو میں جو عربی میں جو لکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے الخیر بیدک، کہ تیرے خیر جو ہے تیرے ہاتھ میں ہے، مگر یہاں پر بی ادک کو آگے کر دیا۔ جیسے دیکھیں میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ کو سمجھایا تھا کہ نعبد کا کو ایاک نعبد صرف تیری، یعنی کہ ایاک کو پہلے ڈالنے سے حصر آ گیا، یعنی صرف تیری، ٹھیک ہے، صرف کا معنی آ گیا، تو یہاں بھی صرف کا معنی آتا ہے بیدک الخیر، صرف تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، یعنی تمام بھلائی کا خالق صرف اللہ ہی ہے، انسان کو جو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ صرف اللہ کے اذن سے پہنچ سکتا ہے۔ انکا بے شک تو اعلی ہر چیز پر، کل شیء قدیر ہر چیز پر تو قدرت رکھتا ہے۔ یہ آیت بہت زبردست اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں بے پناہ قوت اور طاقت کا اظہار ہے، اور یہاں پر جو اس سبق میں اس کا کیسے تعلق ہے، دیکھیں پیچھے چونکہ بتایا دیا گیا جو انسان جو ہے جو بنی اسرائیل کی بات چل رہی تھی کہ انہوں نے دین کو نہیں مانا، اب قرآن ان کو سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے قرآن کو نہیں مانا، اور وہ جو ہے اس کی وجہ کیا تھی کہ حسد میں تھے، ضد میں تھے کہ ہمارے بنی اسرائیل میں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر، تمام خیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو اللہ اپنی خیر جسے چاہے اسے دے دے۔ تو پھر اب یہ پہلے اللہ نے بنی اسرائیل کو چنی ہوئی امت بنایا تھا، تو اب یہ امت مسلمہ کو چنی ہوئی امت بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا آخری نبی بنانے کے لیے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی ملک ہے، اللہ جسے چاہے دے، اور کوئی اس پر اعتراض کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ ایک طرح سے علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں امامت کی تبدیلی کی ایک خبر دی گئی ہے، یعنی کہ اب جو ہے مسلمان جو ہے وہ چنی ہوئی امت ہوگی، اب بنی اسرائیل جو ہے وہ اس منصب سے ہٹا دیے گئے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں پر یہ خبر نہیں دی اللہ نے، بلکہ ہمیں یہ دعا مانگنے کے لیے کہا ہے۔ دیکھیے قل کہہ دیجئے، اللہم، ہم ساری دعا اللہم سے شروع کرتے ہیں نا، اللہم مینس اے اللہ، پھر ہم آگے ہم کوئی دعا مانگتے ہیں، تو یہاں پر یہ دعا کی طرح سے سکھائی ہے اللہ نے ہمیں۔ تو یہ پاورفل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہمیں دعا کے صورت میں سکھایا، اور یہ اس میں جو میسج چھپا ہوا ہے کہ اب امت مسلمہ جو ہے وہ اللہ کے فضل جو تھا، نبوت، دیکھیں نبوت ملنا، اللہ کی شریعت ملنا، یہ اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے، اس کو انسان معمولی نہ سمجھے۔ ہدایت ملنا، کیونکہ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں ایک طرح سے اشارہ دیا کہ یہ اب جو چنی ہوئی امت جس کی ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ کی شریعت کو سیکھے، سمجھے، اس پہ خود بھی عمل کرے اور لوگوں کو بھی پہنچائے، اور اللہ کی دنیا پہ اللہ کا قانون، شریعت کا قانون نافذ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب یہ جو چنی ہوئی امت کا اعجاز ہے، جو بڑا منصب ہے،
وہ بڑی ذمہ داری ہے مگر عزت والی کام ہے، بہت سب سے بڑا عزت دار معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے ہمیں مل رہا ہے ہمیں یہاں پر. تو ہمیں فخر سے نہیں لینا بلکہ اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ عاجزی سے لینا ہے. ٹھیک ہے، جب انسان دیکھیں دعا ہم مانگتے ہیں تو ہم کیا ہوتے ہیں، ہم اپنے اللہ سے عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے دے. تو یہاں پر گویا کہ ہمیں اللہ نے سکھایا کہ یہ جو اعجاز ہے، جو فضل ہے، اس کو امت مسلمہ کیا کرے، بڑی عاجزی کے ساتھ لے، فخر کے ساتھ. جس طرح سے پچھلی امت نے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے ان کو اللہ نے انبیاء دیے، ان کو شریعت دی، ان کو چنا ہوا بنایا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، تو وہ تکبر میں پڑ گئے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سبق دیا کہ تمہیں عاجزی کرنی ہے، تمہیں دعا مانگنی ہے کہ اللہ اتنی بڑی ذمہ داری ہمیں ملی ہے، ہمیں اتنا بڑا فضل ملا ہے تیرا، تو ہمیں اس کا حامی بننے کی ہمارے اندر صلاحیتیں بھی پیدا کر دیا. ہمیں کو اچھی طرح سے اٹھا کر اس ذمہ داری کو اچھی طرح سے پورا کرنے والا بھی بنا دے. ٹھیک ہے، یہ ایک طرح سے یہ اشارہ ہے یہاں پر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہو. قرآن کا ملنا، علم کا ملنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے، اور اس کی ہر نعمت کی قدر جب کرتے تو وہ نعمت بڑھتی ہے، ہمیں اس سے غافل نہیں ہونا. ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا مسئلہ آیا دنیا میں، تھوڑی سی مصروفیت آئی، کوئی ضرورت آ گئی تو ہم فوراً سے قرآن کو چھوڑ تو دیتے ہیں، پھر واپس جانے میں بھی ہمیں مشکل ہوتی ہے، واپس بھی نہیں جاتے فوراً. لیکن دیکھیے کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی مشکل ہے زندگی کا، زندگی میں تو یہ امتحان کی زندگی ہے، اس میں ہر چیز ہماری مرضی کی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اللہ نے بتا دیا ہے تم امتحان کے لیے پیدا ہوئے اس دنیا میں. ہماری زندگی اصل آخرت کی زندگی ہے، تو ہم اس دنیا کا وقت جو ہے وہ ڈپریشن ہو کر کے میری زندگی میں یہ خراب ہے تو اب مجھے دین نہیں سیکھنا یا مجھے قرآن نہیں پڑھنا، نہیں، بلکہ جہاں پریشانی آئی، جہاں مشکل آئی، جہاں ہمیں لگا کہ ہمارے راستے میں رکاوٹ آ رہی ہے، ہمیں فوراً دوڑ کے اللہ کی کتاب کو پکڑ لینا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں استقامت دے انشاءاللہ. پھر اگلی آیت میں بھی اللہ نے اسی طرح سے اللہ کی قدرت بتائی جا رہی ہے. تولیجو ولجا کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی باریک جگہ سے کسی کو داخل ہونا، جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی سوراخ سے، کسی چھوٹی جگہ سے بڑی چیز کا نکالنا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ تو داخل کرتا ہے، یعنی ہمیں یہ بھی دعا کا حصہ ہے، ہم دعا کریں اللہ تو داخل کرتا ہے اللیل رات کو، فی النہار دن میں، وتولج اور تو داخل کرتا ہے النہار دن کو، فی اللیل رات میں، وتخرج الحی اور تو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے، وتخرج المیت اور تو نکالتا ہے مردہ کو، من الحی زندہ میں سے، وترزق اور تو رزق دیتا ہے من تشاء جس کو تو چاہے، بغیر حساب کے. تو یہاں پر پہلے ٹکڑے کا کیا مطلب ہے کہ تو رات میں دن کو داخل کرتا ہے، دن میں رات کو. دیکھیں اس سے موسم کی تبدیلیوں کا اشارہ ہے کہ دیکھیں گرمیوں میں رات جو ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، دن لمبا ہوتا ہے، پھر اچانک سے آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ رات لمبی ہوتی جا رہی ہے اور دن چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. تو وہ رات کہاں جا رہی ہے، دن میں داخل ہو رہی ہے. رات کا جو حصہ جو دن کا جو حصہ ہم سمر میں لمبا دن گزار رہے تھے، وہ دن کا حصہ آہستہ آہستہ رات میں جا رہا ہے، اور پھر ونٹر آتا ہے تو رات لمبی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے. یعنی کہ 24 گھنٹوں میں اور سال میں مختلف اوقات میں دن اور رات کا جو گھٹنا بڑھنا ہے وہ یہاں پر اشارہ ہے کہ یہ اللہ ہی کے قدرت سے ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ تخرج الحی من المیت، اور جو دیکھیں مثال کے طور پر انسان ایک نطفے سے بنتا ہے، تو نطفہ جو ہے وہ تو بے جان چیز ہے نا، اس کے کوئی نہ اس کی مرضی ہے نہ وہ ایک جگہ اگر پڑا بھی رہ جائے تو وہ ختم ہو جائے گا، اس کے اندر حیات نہیں رہے گی. لیکن اس نطفے سے اللہ ماں کے رحم میں انسان بنا دیتا ہے پورا، تو ایک مردہ چیز سے زندہ بن گیا. اسی طرح انڈے سے
مرغی بنتی ہے اور مرغی سے انڈا نکلتا ہے، اسی طرح ایک انسان کے نطفے سے پھر سے نیا انسان بنتا ہے۔ تو یہ تو حصی طور پر ہم مثال دیکھتے ہیں۔ مانوی طور پر ایک کافر ہوتا ہے جو ہدایت سے دور ہوتا ہے، وہ ایک طرح سے شرعی طور پر اس کی حیثیت مردار کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو اس مردار کو جب ہدایت آنے لگتی ہے قرآن اور حدیث کی، اور وہ اللہ کے دین کو سمجھتا ہے، اللہ کی پہچان اس کو ہوتی ہے، تو اس کا دل جاگ اٹھتا ہے، وہ اس کو زندہ ہو جاتا ہے۔ تو کافر مردہ ہوتا ہے، ضمیر مردہ ہوتا ہے اس کا، وہ مانوی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک جو اللہ کو نہیں مانتا۔ لیکن ایک ہدایت والا انسان کی حیثیت زندے کی طرح ہے کہ وہ زندہ انسان ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے، تو اللہ تعالیٰ حکمت سے دیتا ہے، اپنی حکمت سے دیکھتا ہے کہ کس بندے کے اندر کتنی تڑپ ہے کہ وہ خیر کو کتنا اس سے چاہتا ہے، اس کو اللہ خیر دے دیتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ رزق کا مالک اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے بے حساب رزق دے دے۔ اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اللہ اس کو اتنا دے دیا اور اس کو اتنا نہیں دیا۔ تو یہ آیات میں ہمیں بہت سی چیزیں الحمدللہ ملتی ہے، اور یہ آیت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مجھے بہت قرضہ ہے مجھ پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ آپ یہ آیات پڑھیں سورہ آل عمران کی، اور پھر آپ دعا مانگے۔ تو دعا بھی سکھائی، میں ایک بار پڑھتی ہوں یہ دعا: رحمان الدنیا و رحیمہا، اے دنیا کے رحمان اور دنیا کے رحیم، یعنی دنیا جو ہے قائم کس لیے کہ اللہ کی رحمت سے ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ تُعْطِی مَن تَشَاءُ مِنْہا، اللہ تو اپنی رحمت میں سے جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ وَتَمْنَعُ، اور تو روکتا ہے، مَن تَشَاءُ، جس سے تو چاہتا ہے اس سے تو اپنی رحمت کو روک لیتا ہے۔ ارحمنی، اللہ مجھ پر رحم فرما، رحمتن، اپنی رحمت، تغنینی، مجھے جو غنی کر دے، مجھے بے نیاز کر دے، ایسی رحمت مجھے عطا کر دے اپنی، جو مجھے بہا ان رحمتی من سواک، تیرے سوا ہر کسی کی فیور سے میں بالکل بے نیاز ہو جاؤں، مجھے کسی بندے سے کوئی فیور کی ضرورت ہی نہ رہے، اتنی تو مجھ پر رحم کر دے، اتنی میرے رزق میں یا میرے معاملات میں برکت کر دے۔ اللہم، اے اللہ، اغنینی، مجھے تو غنی کر دے، من الفقر، فقر سے مجھ سے فقر دور۔ فقر کیا ہوتی ہے؟ تنگ دستی اور کمی، جو مال کی کمی ہوتی ہے انسان کی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ سے فقر کو دور کر دے، مجھے بے نیاز کر دے، وقت دے انی الدین، اور میرا قرض ادا کروا دے۔ اور دوسری حدیث بھی موجود ہے کہ اس دعا سے ہر کے برابر بھی اگر کسی پر قرضہ ہے تو وہ اس دعا سے مسلسل اس کا قرضہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو ادا کروا دے گا۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو، اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو اس آیت کو ہم پیچھے سے کیسے جوڑیں گے؟ دیکھیں، پیچھے سے ہم نے جیسے آل عمران میں ہمیں اہل کتاب کے خاص طور سے نصارہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کے برے کرتوتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اسلام سے کس طرح سے ان کی وہ انحراف کرتے ہیں، اور کس طرح وہ دنیا میں اپنی دنیا پسند ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے
اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا، ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی تھا کہ قرآن کو اللہ نے حاکم، فیصلہ کرنے والی کتاب بنا کر بھیجا ہے، اور وہ تمام قرآن کے آنے کے بعد تورات اور انجیل ساری کتابوں کو قرآن نے سمیٹ لیا ہے۔ اب صرف قرآن ہی کو فاصل یعنی حاکم ماننا ہے، اور آپس کے تمام معاملات سے اسی سے رجوع کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ یہ قرآن کو حاکم نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور اپنے جو ہے وہ اپنی گمراہی میں پڑے ہوئے، اور ان کو اس گمراہی میں پڑا رہنے کا جو اصل وجہ یہ ہے کہ ان کا جو عقیدہ ہے کہ یہودیوں کے بارے میں بتایا، اور عیسائیوں کو بھی اس میں سبق دیا، کیونکہ یہ جو آیات ہیں آل عمران کی، یہ اس وقت نازل ہوئی جب عیسائیوں کا وفد نجران سے آیا تھا، تو ان کو ان وے یہودیوں کے بارے میں بھی بتایا کہ دیکھو یہودی غلط عقیدے کی وجہ سے، کہ ان کو یہ تھا کہ ہمیں جہنم کی آگ صرف چند دن کے لیے چھوئے گی، اگر چھوئے گی تو، ورنہ تو ہم تو جنت میں ہی جانے والے ہیں، ہمارے اعلیٰ نسب ہونے کی وجہ سے، اللہ کے محبوب ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ عقیدہ ان کا من گھڑت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اللہ نسب کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ انسان کے ایمان اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو جو کہ انہوں نے یہ غلط عقیدہ قائم کیا اور اپنے ہی عقیدے کے جال میں پھنس کر وہ اتنے گمراہ ہو گئے کہ وہ حق کو جھٹلانے لگے۔ تو ایک طرح سے عیسائیوں کو بھی سمجھایا گیا ان کی مثال دے کر، اور مسلمانوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ انسان جو ہے وہ جب غلط عقیدوں کو قائم کر لیتا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ انسان پھر اپنے ہی جھوٹ میں اتنا پھنس جاتا ہے کہ وہ حق تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عظیم دعا مسلمانوں کو بتائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جس میں بے پناہ قدرت کا اظہار فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے فقیر بنا دے، جسے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ اور اس آیت میں ایک طرح سے مسلمانوں کو یہ بھی بتا دیا کہ، اور اہل کتاب کو بھی، کہ اب جو ہے اللہ نے اپنا فضل، اپنی نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں تبدیل کی، اور اب یہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کی چنی ہوئی امت ہے۔ تو یہ سب کچھ بتانے کے بعد اب مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم، چونکہ مسلمان اب چنی ہوئی امت ہے، مسلمانوں پر اب ذمہ داری ہے، تو ان کو اپنا دین بھی صحیح رکھنا ہے، اور اپنے لوگوں کی بھی مدد کرنی ہے، لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلانا ہے۔ تو ایسے انسان کے لیے، ایسے جس کے اوپر اتنی بھاری ذمہ داری ہے، یہ جو کہ اللہ کی نعمت بھی ہے یہ ذمہ داری، لیکن یہ بہت ہی ذمہ داری، بھاری ذمہ داری ہے کہ انسان اپنی زندگی اللہ کے مرضی کے مطابق، اللہ کے قانون پہ رہ کر چل کر گزارے، اور اللہ کے یہ جو پیغام ہے وہ اور لوگوں تک بھی پہنچائے۔ تو اب اس کے لیے انسان کو مضبوط اور ثابت قدم رہنا ہوتا ہے، اور اگر انسان غلط لوگوں کی محفلوں میں رہتا ہے، غلط صحبت اختیار کرتا ہے، تو چونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، اس وجہ سے مسلمانوں کو یہاں پر اس آیت میں سختی سے منع کر دیا گیا کہ تم مسلمانوں کو اپنا ولی بناؤ، مسلمانوں کو چھوڑ کر تم کافروں کو اپنا ولی اور دوست مت بناؤ۔ اور یہاں پر جیسے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو اس بات سے نافرمانی کرے گا، یعنی اللہ کے اس حکم سے نافرمانی کرے گا، کافروں سے ولایت کا اور گہری دوستی کا تعلق کرے گا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے محروم رہ جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ولایت اور اللہ کی دوستی سے محروم رہ جائے گا۔ اور یہ ایک رخصت دی کہ بعض اوقات انسان اگر ایسی سچویشن میں گرا ہوا ہے جہاں پر وہ کافروں کے درمیان گرا ہوا ہے، وہ وہاں سے اتنی آسانی سے نکل بھی نہیں سکتا، اب ایسے میں اسے لوگوں کے ساتھ ایک اچھا رویہ بنا کے رکھنا ہے تاکہ یہ ان کے شر سے بچ سکے، کافر لوگوں کے ظلم سے بچ سکے۔
تو ان کو بظاہر وہ اس سے گہری دوستی یا اس طرح کا رویہ کر رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہے، یا تو یہ ایک رخصت ہے. یہ نہیں کہ انسان ہمیشہ ایسا کرے، لیکن جب کمزوری کی حالت میں انسان ہے تو اس کے لیے ایک رخصت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کمزور انسانوں کو نہیں پکڑے گا. آف کورس انسان کو جب تک انسان کے بس میں وہ اپنے ایمان کو بچائے وہ اور ایسی جگہ سے میں رہے نا، لیکن بعض اوقات اگر وہ مجبور ہے، وہ وہاں سے نہیں نکل پا رہا، تو پھر وہ تھوڑی اگر وہ اظہار کر رہا ہے دوستی کا تاکہ وہ دشمنوں کے کافروں کے شر سے بچے، تو وہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناراضگی اور غضب نہیں ملے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا اس آیت میں کہ تم سب کو لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے، تو اللہ سے ڈرنا بہتر ہے کہ اللہ سے ڈر کر تم ہر اس کام سے بچو جس کا اللہ نے منع کیا ہے. لوگوں کا ڈر اگر انسان پر حاوی رہتا ہے تو پھر وہ بعض اوقات اللہ کے ڈر کو پیچھے چھوڑ دے، یہ صحیح بات نہیں ہے. ایک ایمان رکھنے والے کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ اور توکل کر کے مشکل حالات میں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. تو یہ تو ایک طرح سے اوور خلاصہ تھا. اب ہم انشاءاللہ ان کو ایک ایک ورڈ کو دیکھتے ہیں اور ہم اس آیت کے لفظی ترجمے کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر تو لا نہیں، تخیدی یتخذی، لا یتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء، دوست. اولیاء ولی کیا ہوتا ہے؟ ولی نہ بنائے. ولی کی جمع اولیاء ہوتی ہے. لفظ ولی جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے، ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت ہو، خصوصی تعلق ہو، جس پر انسان بھروسہ کرتا ہو، جس سے وہ اپنا نگران بھی سمجھتا ہو، جس کو اپنا مددگار نگران سمجھتا ہو، وہ اس کی طرف حفاظت محسوس کرتا ہو، اس کو ولی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ولی ایک عام دوست نہیں ہے. ولی کون ہے؟ جس پر انسان کو دلی تعلق ہو، مضبوط دلی تعلق ہو، ایک بہت زیادہ اعتماد ہو اس پر، اور اس کو ہمراز ہو وہ اس کا، اور اس سے اس کو محفوظ، جیسے وہ اس کو نگران اور محفوظ سمجھتا ہو اپنا، ایسے دوست کو ولی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ولی نہ بناؤ. مسلمانوں کو کیا حکم دیا کہ نہ بناؤ ولی تم. کس کو؟ کافروں کو. من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر تم کافروں کو ولی نہ بناؤ، یعنی کہ مومنوں کو ولی بناؤ، یہ مطلب نکلتا ہے. ٹھیک ہے، اور کافروں کو نہ بناؤ، اس جملے کا یوں مطلب نکلتا ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں تو جیسے کہ میں نے ابھی شروع میں نے پیچھے سے خلاصہ بتایا کہ چونکہ اب مسلمانوں کو ایک بھاری ذمہ داری دی گئی ہے، مسلمانوں کو اب چنی ہوئی امت کا خطاب دیا گیا ہے. اب جو دین کے جو نمائندوں کا کردار جو ہے، جو اللہ کے دین پر چلنے والے اور اللہ کے دین کو پھیلانے والے، وہ دین کی نمائندگی اور دین کی ذمہ داری کی جو ہے نعمت اور فضل، یہ اللہ کی طرف سے فضیلت ہے جو اللہ جسے چاہے اسے دے. تو اب پچھلے آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایک طرح سے یہ ذمہ داری دی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ دعا سکھائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جسے چاہے بادشاہت دے، جسے چاہے عزت دے، اور جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے اس سے بادشاہت چھین لے. تو یہ اشارہ تھا پچھلی آیات میں کہ اب جو چنی ہوئی امت کا جو لقب تھا، جو عہدہ تھا، جو بنی اسرائیل کے پاس تھا، اب وہ بنی اسماعیل یعنی اب مسلمانوں پر، امت مسلمہ کی طرف شفٹ ہو گیا. اب امت مسلمہ اس ذمہ داری پر فائز ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اب امت مسلمہ لیڈر کی حیثیت رکھتی ہے، چونکہ جو اللہ کا دین سمجھنے والی امت ہوتی ہے، جو اللہ کے دین کو آگے پھیلانے والی امت ہوتی ہے، وہ ایک لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں. اور لیڈر کی حیثیت رکھنے کے لیے اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے مسلمانوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ اب تم اپنا سہارا، اپنا نگہبان، اپنی رازدار دوستی، اپنی دلی دوستی تم مومنوں سے کر سکتے ہو. اب تم
کافروں سے نہیں کر سکتے ہو. کیوں؟ دیکھیے کافر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے دین کے مخالف ہوتے ہیں, وہ دشمن ہوتے ہیں. جہاں جو اللہ کا دشمن ہے, جو اللہ کے قانون کو پسند نہیں کرتا, جو اللہ کی بات نہیں سننا چاہتا, ایسے شخص کو اگر ہم اپنا ولی اور دوست بنائیں گے تو گویا کہ ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ 257 میں, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ مومنوں کا ولی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ جس کا ولی ہے پھر وہ اللہ کے دشمن کو ولی نہیں بنا سکتے, اس پر امید نہیں رکھ سکتے کہ میرے ہر اچھے برے وقت میں یہ مجھے کام آئے گا اور یہ میرا رازدار ہے, اس سے میرے دل کی خاص محبت ہے. اس لیے کہ دیکھیں جب انسان کو بہت زیادہ کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت میں اتباع خود بخود آ جاتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگتا ہے, اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے, اس کی پیروی کرتا ہے, اس کی بات مانتا ہے, اس کے طریقوں کو اپناتا ہے. تو اگر دوست جو ہوتا ہے اس کے اوپر دلی دوست, قریبی دوست کا جو رنگ ہوتا ہے وہ اس کے دوست پر چڑھا ہوا ہوتا ہے, جبھی تو انسان دلی دوست بن سکتے ہیں جب ایک جیسے لوگ ہوں. تو اب مومن اور کافر ایک جیسے لوگ نہیں ہو سکتے. جو اللہ کو مانتا ہے, جو اللہ کو کے لیے فرما بردار بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے, وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو منع کر دیا گیا. اب اگر ہم پیچھے سے دیکھیں, ٹھیک ہے, اگر پیچھے سے ان حالات میں یہ آیات نازل ہوئی, جب اسلام کا شروع, دیکھیں پہلے قرآن کی ہر آیت, ہر حکم کا پہلا کس پر اثر تھا, وہ اس زمانے میں مسلمان جو ہو رہے تھے ان کے لیے تھا پہلا حکم, پھر اس کے بعد ہم سب کے لیے قیامت تک ہے. تو اگر ہم پس منظر دیکھیں اس زمانے کا, اسلام سے پہلے عربوں میں یہ ولایت کا اور بہت زیادہ وہ تھا کہ انسان اپنے حلیف بنا لیتا تھا, لوگوں کو اپنے ولی بنا لیتا تھا, اور مقصد کیا تھا کہ اس زمانے میں انسان کو پروٹیکشن اسی طرح ملتی تھی, کنیکشن سے, اس لیے کہ کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں تھا. تو انسان جس انسان کے زیادہ کنیکشن ہے, جتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے, اور جتنا مضبوط ان سے تعلق ہے اتنا وہ مضبوط ہوتا تھا, اتنا اس کو پروٹیکشن ہوتی تھی. جو یہ ایک صدیوں سے چل رہا تھا یہ طریقہ. تو یہ ان کی دوستیاں ایسی ہوتی تھی جیسے بھائی اپنے بھائی سے بھی زیادہ وہ دوست ان کے لیے ہوتا تھا, جس کو وہ اپنا ولی بناتے تھے, اپنا حلیف بناتے تھے. تو اب جب اسلام آیا, اب دیکھیں حالت یہ تھی کہ ہر گھر میں فرق آ گیا, کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے, کچھ نہیں ہوتے تھے. ہر محلے میں کچھ مسلمان ہیں, کچھ نہیں ہے. مدینہ میں آپ کو پتہ ہے مدینہ میں کتنے طرح کے قومیں بس رہی تھی, کتنے طرح کے لوگ تھے. ایک تو مسلمان تھے, جب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو بہت سے لوگ مسلمان ہوئے تھے. اس کے علاوہ کون تھا مدینہ میں؟ اس کے علاوہ یہودی تھے, ٹھیک ہے, اور یہودی تھے اور کچھ مشرک تھے جو اسلام نہیں لائے تھے. اب دیکھیں کہ وہاں پر اتنے 3 طرح کے ریلیجن تھے, اور پرانی دوستیاں جو تھیں, اب کسی کا پرانا دوست تھا, حلیف تھا, وہ مسلمان ہو گیا, کسی کا نہیں ہوا, کسی کا بیٹا مسلمان ہو گیا, کسی کا باپ مسلمان ہو گیا. اب ایسے حالات میں جو پرانی دوستیاں تھی, وہ اب بعض لوگ ایسے تھے جو کہ وہ ابھی تک اپنی دوستیوں میں اٹکے ہوئے تھے, تو وہ کافروں سے, منافقوں سے, یہودیوں سے ان کے مضبوط دوستانہ تعلق تھے. لیکن کچھ ایمان والوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول, بس اس کے بعد سارے کنیکشنز. تو اب جو کمزور لوگ تھے, اور اس وقت کیوں ضروری تھا کہ مسلمان ایسے کنیکشن نہ رکھے کافروں سے اور یہودیوں سے اور منافقوں سے, ایسے کنیکشن نہ رکھنا کیوں ضروری تھا؟ کہ وہ وار کی حالت تھی, وہ ایسی حالت تھی کہ اسلام کو ہر طرف سے خطرہ تھا. مسلمان کی ابھی بہت تعداد چھوٹی تھی اور ان کے دشمنوں کی تعداد کئی گنا تھی. اب ایسے میں اگر
جتنے مسلمان ہیں وہ مضبوط ایمان نہیں کرتے اپنا، اور اس میں کمزور مسلمان ہیں جو کہ ابھی تک وہ اپنے رازدار، اپنے دوستوں کو جو کہ مشرک ہے ان سے دور نہیں ہٹتے، تو گویا کہ اسلام کو اور خطرہ ہوتا ہے۔ دیکھیے اپنے گھر کا بھیدی جو ہوتا ہے وہ زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر انسان اندر سے آ کر جو چھپی دشمنی ہوتی ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور مسلمان تو جب مسلمان ہو گئے تو وہ تو سادہ دل تھے، وہ ان کا دل صاف تھا، لیکن جو مشرک اور کافر رہے، ظاہری بات ہے کہ وہی حق کو قبول دیکھ کر قبول نہیں کرے گا جس کے دل میں صفائی نہیں ہوگی، جس کا دل پاک صاف نہیں ہوگا وہی حق سے دور بھاگے گا۔ تو ایسے لوگوں سے اگر انسان جو مخلص مسلمان ہیں مگر ان کو اتنی سادہ دل ہے، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے، تو وہ اپنی ان دوستیوں پر رہیں گے تو ان کے ایمان کو خطرہ تھا اور اسلام کی موومنٹ کو بھی خطرہ تھا۔ تو اس لیے اس زمانے میں سختی سے ان کو منع کیا، لیکن قرآن کا ہر حکم قیامت تک ہے۔ تو ہم اس حکم کو کیسے سمجھے؟ دیکھیں مثال کے طور پر اگر جو ہم یہاں پر اسپیشلی جو یہاں رہتے ہیں، جو ہمارے درمیان نان مسلم زیادہ ہیں، ہم لوگوں پر بھی یہی بات آتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایسے قسم کی دوستی مسلمانوں سے کرے جو ان کا ایک دوستوں کا اثر ایک دوسرے پر آتا ہے، رنگ جن کے رنگ میں ہم رنگ جاتے ہیں، ہم ایک سملر سیم مائنڈ کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی ایسی دوستی سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر یہ ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ ظاہری بات ہے انسان اپنے گہرے دوستوں کے ساتھ رہے گا، پھر ان کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوگا، ان کے طریقے پر چلے گا، تو اس سے آہستہ آہستہ ہمارا ایمان جو ہے کمزور ہوتا ہے۔ کیونکہ مسلمان ہونا، بہرحال مسلمان ہونے کے لیے انسان کو اپنے اوپر کڑی نظر رکھنی پڑتی ہے، انسان کو بہت سی چیزیں سے بچنا ہوتا ہے، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ اس دنیا میں ایک طرح سے اس طرح سے زندہ رہتا ہے جیسے وہ ایک قید خانے میں ہے، اور کافر جو ہوتا ہے وہ بالکل آزاد ہوتا ہے، اسے کسی کو کی بات کو وہ سمجھتا ہے مجھے کسی کو جواب نہیں دینا، لیکن مسلمان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کے ہر بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کے ہر عمل کو لکھا جا رہا ہے، ویسے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا رہنا ہے، تو وہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نکلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مومن کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ اس کی پکی اور دلی دوست سارے ایسے ہوں گے جو کہ اسلام سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اسلام کو پسند بھی نہیں کرتے، تو پھر اس انسان کے ایمان میں فرق آ جائے گا۔ اس لیے ہم کو بھی ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں دوستی کوئی تعلق نہیں رکھنے کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں ابھی بتاتی ہوں، اس کی وضاحت کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب للہ والبغض للہ، کہ مسلمان کی محبت بھی اللہ ہی کے لیے ہے اور مسلمان کا بغض بھی اللہ کے لیے ہے۔ مسلمان کا دل ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے، وہ کسی کے لیے نفرت اور بغض نہیں رکھتا، لیکن اس کی محبت جو ہوتی ہے سب سے پہلا معیار کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہو، اللہ کے فرما بردار بندے ہو، ان سے وہ محبت کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو ہم بھی ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور قیامت میں بھی لوگ انہی کے ساتھ اٹھیں گے جن کے ساتھ وہ ان کی محبتیں ہوں گی، دلی محبتیں ہوں گی، تو جو انسان جس سے زیادہ محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ کیونکہ جیسے ہم مثال کے طور پر انبیاء کرام ہیں، صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں جو گزر گئے، اگر ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے، ان کے طریقے کو پسند کریں گے، ان کے طریقے پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، پھر قیامت کے دن ہم انہی کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس وجہ سے ہمیں بھی یہ چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو جس کا اور دوستی جو ہوتی ہے، دلی دوستی ہوتی ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو دیکھ بھال کے اپنے دوست بنانے چاہیے کہ میں کس سے زیادہ، میرا دل زیادہ سے زیادہ کلوز ہے، تو وہ سب سے پہلے معیار کیا ہونا چاہیے کہ وہ بندہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، اس کے دل میں ایمان ہے۔
تو پھر اس کو ہم دوست اس سے سب سے پہلے یہ ریکوائرمنٹ دل میں ہونی چاہیے ہمارے. اچھا تو پھر ہم کس طرح کے تعلقات جو ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے دیکھیں پہلے دوستی کے کتنے لیولز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوستی جو ہے وہ کتنے لیول پر ہوتی ہے. تو دوستی کا نمبر 1 ایک ہوتا ہے، دیکھیں مسلمان جو ہوتا ہے وہ برے اخلاق کا نہیں ہوتا، وہ سب سے اچھی طرح ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے تمام معاملات میں چاہے وہ نان مسلم سے کرے مسلم سے کرے اچھا اخلاق اور اچھی اس کا معیار ہوتا ہے. تو ایک لیول ہوتا ہے، سب سے پہلا لیول جو ہوتا ہے دوستی کا وہ معاملات کا ہوتا ہے کہ جیسے لین دین کچھ لوگوں سے ہماری رہتی ہے، تجارت میں ہمیں واسطہ پڑتا ہے، خرید و فروخت میں ان سے واسطہ پڑتا ہے، جاب پر ہمیں ان سے واسطہ پڑتا ہے. تو ان کے ساتھ ہم بہترین اخلاق کے ساتھ رہے. مسلمان جو ہے وہ برے اخلاق سے اور دل میں بغض لے کے نہیں رہتا. تو ان سے خندہ پیشانی سے ملنا، ان سے اچھی طرح ملنا یہ اچھی چیز ہے، اس کی الاؤڈ ہے ہم. پھر مدارات، ایک دوسرے سے اچھا برتاؤ، خاطر تواضع. اب ہمارے نیبر میں جیسے نان مسلم ہے یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے مسلسل ہمارا واسطہ پڑتا ہے، تو کبھی کبھار اگر ہم ان کے ساتھ کوئی مل کر کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کی خاطر مدارت کرنا، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، یہ ساری چیزیں اچھی ہے. پھر مواسات کیا ہے؟ ایک دوسرے کی خیر خواہی، ہمدردی، فائدہ پہنچانا. مثال کے طور پر اگر ہمارا پڑوسی نان مسلم پڑوسی ہے یا ہمارے جاب پہ ہمارے ساتھ ہے یا کہیں ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے، وہ کوئی پریشانی میں ہے تو ہم اس کی مدد کریں، اس سے ہمدردی کریں، اس کا ہم اگر کوئی اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس کو فائدہ پہنچائے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرے. کیونکہ اس کی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں حدیثوں سے کہ مثال کے طور پر حضرت آسمہ بنت ابو بکر، حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی، ان کی والدہ جو تھی وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو وہ مدینہ آئی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے. تو انہوں نے ان کو فکر تھی کہ اب میں اپنی والدہ سے کیسے سلوک کروں، وہ تو مسلمان نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان سے تم بہترین سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ خیر خواہی کرو، ہمدردی کرو. لیکن چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو، لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہے اور ایک مومن کے گھر میں ہے تو وہ پھر بھی یہ جو دل سے جو گہرا تعلق ہے، جس کی ہر بات سے متاثر ہوتے، وہ ہمیں نہیں کرنا. تو موالات جو ہے، موالات ولی سے ہے. تو موالات محبت، گہری دوستی، رازداری، جس دوستی کا رنگ ہمیں ایک دوسرے پر چڑھتا ہے، جس سے دین کا نقصان ہوتا ہے، ایسی دوستی ہمیں نہیں کرنی. ٹھیک ہے، تو 4 لیول ہیں: معاملات، مدارات، معاملات سے مطلب لین دین تجارت، مدارات سے مطلب اچھا برتاؤ، خاطر تواضع، ایک دوسرے کے جیسے اگر ہمارے گھر میں آتے ہیں ہم ان کو کچھ آفر کرتے ہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. مواسات وسیع تو خیر خواہی. ٹھیک ہے، خیر خواہی، ہمدردی، فائدہ پہنچانا. ٹھیک ہے، اور موالات ولایت سے ہے موالات، جس میں ولی کے معنی آ جاتے ہیں محبت، گہری دوستی، رازداری، جو ایک دوسرے کے اوپر انسان اس سے متاثر ہو، ایک دوسرے کے رنگ ایک دوسرے پر چڑھتا ہو. تو اس طرح کے صرف نمبر 4 موالات ہمیں اجازت نہیں ہے اس آیت کی روح سے. ٹھیک ہے، اچھا پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم دیکھتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، یعنی ایسا سے کیا مطلب ہے یہاں پر، جو اللہ کی نافرمانی کر کے ولایت کا رشتہ رکھے گا کافروں سے، نون مسلم سے، تو کیا ہوگا. فَلَيْسَ، تو نہیں ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فی شیء، کسی چیز میں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وعید دی کہ جو اس معاملے میں نافرمانی کر کے ایسا کرے گا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دوستی سے محروم رہ جائے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ ولی ہے مومنوں کا، تو اللہ اس کا ولی نہیں بنے گا، اللہ اس کا مددگار نہیں ہوگا. اس کے 2 طرح سے معنی کیے ہیں کہ اللہ اس کے کسی معاملے میں مددگار نہیں ہوگا، اللہ اس سے
اللہ کی محبت اور قربت سے وہ محروم رہ جائے گا. تو کسی عمل میں بھی اس کو اللہ کی دوستی یا مدد نصیب نہیں ہوگی، ایک معنی یہ ہے، اور اللہ کی دوستی سے وہ محروم رہ جائے گا. تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی دوستی نہیں ہوگی. اور نیچرلی اللہ کی دوستی کون نہیں چاہے گا، اللہ کی قربت کون نہیں چاہے گا. ہم تو محتاج ہے اللہ کی قربت کے، اور اللہ تعالیٰ جس سے قریب ہو پھر اس کو کوئی پریشانی نہیں، اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں. تو ہمیں ظاہری بات ہے کہ یہ بہت بڑی وعید ہے، اس لیے ہمیں اس معاملے میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دی اس معاملے میں، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک وعید دی، یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اس سے ولایت کا تعلق اللہ سے نہیں رہے گا اس شخص کا. مگر کون؟ اللہ ان، یہ کہ تتقو، تم ڈر رہے ہو، تم بچو، منہم، ان سے، تقہ، بچنا. یعنی اگر تم ایسی سچویشن میں ہو کہ تمہیں ڈر ہے ان کا، کہ تمہیں بظاہر دوستی کا اب ان سے تعلق رکھنا ضروری ہے، ورنہ تم پر ظلم کیا جائے گا ان کی طرف سے. یہ سچویشن کب ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس زمانے میں تو بہت زیادہ عام تھی یہ سچویشن، اس لیے کہ اسلام پھیل رہا تھا، اور اسلام بہت سے مسلمان ابھی ایسے تھے کہ جو گھرے ہوئے تھے مشرکین کے اندر، اور وہ ابھی وہاں سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے اسٹیٹ میں نہیں آ سکے تھے. تو ان کو خطرہ تھا، اور جو کمزور لوگ تھے جو ابھی اس قابل نہیں تھے کہ وہ ہجرت کر پائے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی کہ چونکہ اگر ایسے میں ہر طرف تمہارے آس پاس میں سارے کافر ہی ہیں، مضبوط ہیں، اسٹرانگ ہیں، اب تم نکل جاؤ گے کہ مجھے کسی سے ولایت نہیں کرنی، مجھے الگ تھلگ رہنا ہے اور اپنے اسلام پر جم کے رہنا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ تو اللہ پر توکل کرنے والی بات ہے. لیکن ایسے میں بعض اوقات انسان کمزور ہے تو پھر وہ اپنی ولایت کا اظہار کر سکتا ہے، ان سے تعلقات میں زیادہ قربت کا معاملہ کر سکتا ہے، صرف اپنے ان کے ظلم سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے. تاکہ ان سے ناراض ہو کہ ان پر ظلم نہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، اور یہ ایسی رخصت ہے کہ اس میں عزیمت بہتر ہے، کہ انسان بہتر ہے کہ اس جگہ سے ہر ممکن کوشش کر کے ہٹ جائے اور ایسی جگہ چلا جائے جہاں وہ زیادہ اس کو یہ خطرہ نہ ہو، اور اللہ کے حکم سے، جو اللہ کا حکم ہے کہ ولایت نہ کی جائے، تو اس سے وہ بچ جائے اور وہ مسلمانوں سے دلی دوستی کر سکے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ وَإِلَى الْمَصِيرُ، کیونکہ لوٹنا تو ہم سب کو اللہ کی طرف ہے. تو ہم جتنا اللہ سے ڈر کے معاملہ کریں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں ہماری آخرت کے لیے بہتر ہوگا. تو یہ انشاءاللہ کلیئر ہوگی یہ آیت. اب آگے ہے قل، کہہ دیجئے، ان تخفو، اگر تم چھپاؤ، ما، جو، فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ، اور یا تم ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، جان لے گا اللہ، وَيَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمان میں ہے، ما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، قادر ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں مزید مسلمانوں کو سمجھایا کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس کو سینوں کے بھید تک جانتا ہے، جو چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے. تو اگر تم چھپ چھپ کر ایسے لوگوں سے دوستی کرو گے تو کیا اللہ نہیں جانے گا؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سے آزاد نہیں ہو پا رہے تھے اس طرح کے. اور آج بھی دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے طریقے اچھے نہیں ہوتے ہیں، ان کی محفلوں میں اللہ کی نافرمانی کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم ان سے دوستی ختم نہیں کر سکتے. اور پھر ہم ان کی شادی بیاہ میں، ان کے معاملات میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ میوزک، ڈانس، شراب تک ہوتی ہے، اور ہم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ پھر انسان سوچتا ہے اب چلے گئے تو ہم اس ماحول میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سب کچھ، اور ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم ڈانس نہ کریں، چاہے ہم شراب نہ پیے. لیکن ایسی جگہ پہ ایک مسلمان کا جانا بھی صحیح نہیں ہوتا. لیکن
بعض اوقات انسان اپنی دوستیوں کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتا ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس سے انسان کچھ چھپا نہیں سکتا اپنا، چاہے وہ دوسرے مسلمانوں سے چھپ کر ہم ایسا کرتے ہوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سینوں کے بھید تک جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرح سے یہ ایک ڈراوا ہے اللہ کی طرف سے کہ اپنے اعمال، ایسے اعمال نہ کرو جن سے تم کو اللہ نے منع فرمایا ہے، چاہے چھپ کر بھی نہ کرو، کہ اللہ جن باتوں سے تم سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ تم کو ہمیں اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو پھر چھپ کر بھی گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی، ہمارے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ اگر بعض لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس زمانے میں بھی اور آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ اہمیت نہیں دیتے کہ یہ تو صرف حدیث ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم چھوٹے بڑے جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھپے ہوئے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ہمیں احساس دلایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یوم تجدو، اس دن یعنی قیامت کے دن پا لے گا کل نفس، ہر نفس، ہر انسان، ماں جو عاملت اس نے اعمال کیے، من خیر نیکی میں سے، محضرہ حاضر۔ تو ہم یہ نہ سمجھے، بعض اوقات ہمیں نیکی کے کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم اس مشکل کے بعد بھی اگر کرتے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھے کہ لوگ تو بڑے عیاشیاں کر رہے ہیں اور ہم اپنے اوپر پابندی لگائے بیٹھے ہیں اور ہمارے لیے ہم مشکلات سے گزر رہے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کی قانون پر چلنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ میری محنت بیکار جا رہی ہے، میری قربانی بیکار جا رہی ہے، کیونکہ ہماری ہر نیکی اس دن ہمارے لیے سامنے حاضر ہوگی، کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا اجر دیں گے انشاءاللہ۔ اور وما عاملت، اور جس نے برا کیا ہوگا، برے اعمال بھی، من سوء، برائی میں سے، تو جس نے برے اعمال کی کثرت کی ہوگی اس کا کیا حال ہوگا اس دن، تودو، وہ چاہے گا، خواہش کرے گا، کاش کاش، لو کاش، ان بے شک، بینہا، میرے اس کے درمیان، یعنی برا عمل دنیا میں جو کر کے گیا وہ خواہش کرے گا، کاش میرے درمیان، وبینہو، اور ان یعنی کہ میرے برے اعمال کے درمیان، آمدن فاصلہ ہوتا، بعیدن، دور کا، یعنی کہ کاش یہ میرے اعمال سے، میں اس برے اعمال سے میں دور رہتا، اتنا دور ہوتا کہ یہ آج میرے مجھ سے چمٹے ہوئے نہ ہوتے، آج یہ میرے سامنے میرے اعمال نامے میں نہ ہوتے۔ اور یہاں تک کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو بھی اس وقت، اور اپنے تمام جو دلی دوست دنیا میں ہوں گے، جو کہ مشرک اور کافر ہو، جو ہمیں برائیوں پر اکسانے والے ہوں گے اور جن سے دنیا میں بڑے گہرے کنیکشن ہوں گے، آخرت میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کریں گے، یہاں تک کہ جن کی پرستش کی ہوگی لوگوں نے، ان سے بھی بیزاری کا اظہار کریں گے اس دن۔ لیکن اس دن برائیوں کی سے دور ہونے کی خواہش کرنا یا اپنے برے اعمال سے بچنا، کہ وہ تو اس دن ہوگا ہی نہیں، کیونکہ ہر چیز سامنے ہوگی اس دن۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں وَيُحَذِّرُكُمْ، وہ اللہ تم کو ڈراتا ہے، اللہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اللہ تم کو ڈراتا ہے، نفسہ، اللہ اپنی ذات سے تم کو ڈراتا ہے، یعنی کہ اللہ اپنی ناراضگی اور اپنے غضب سے تم کو ڈراتا ہے، آج سنبھل جاؤ، آج تم گناہوں سے بچ جاؤ تو بہتر ہے تمہارے لیے، ورنہ اس دن تمہارا برا حال ہوگا جب تمہارے برے اعمال کا ڈھیر تمہارے سامنے ہوگا، ایک ایک چھوٹا بڑا عمل تمہارے سامنے ہوگا اور تمہیں معلوم ہوگا کہ آج میری خیر نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف واللہ، اللہ تعالیٰ رؤوف، شفیق ہے، اور بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ آج کا ڈرانا ہمیں، یہ بھی اللہ کی شفقت ہے۔ آج اللہ تعالیٰ ہمیں محتاط کر رہا ہے
کہ تم سنبھل جاؤ آج، کیونکہ برا انجام سے اپنے آپ کو بچا لو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ آف کورس شفیق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کی حفاظت فرماتے ہیں دنیا میں بھی، اور ان کے دلوں کو غم سے پاک رکھتے ہیں. تو اللہ کی شفقت مومنوں پر بھی ہے، اور جو اللہ کے نافرمان کرنے والے ان پر بھی ہے دنیا میں، تو کہ ان کو بھی سمجھا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تم ڈر جاؤ. اللہ کا ڈرانا بھی یہ اللہ کی شفقت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ آج ہمیں نہیں ڈرائیں گے تو پھر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے. تو ہمیں قرآن کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے، اور قرآن سے ہمیں سبق لینا ہے. جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس کو اپنے آئینہ بنانا ہے کہ کیا میں اللہ کی نافرمانی کے کام میں تو نہیں گری ہوئی ہوں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں 2 بار اللہ نے فرمایا کہ اللہ تم کو ڈرا رہا ہے اپنے غضب سے، اپنی ناراضگی سے اللہ ڈرا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیوں ڈرا رہے ہیں کہ ہم آج سنبھل لیں، آج سبق حاصل کر لیں. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے ان کنتم، اگر تم تحبونا تم محبت رکھتے ہو اللہ سے، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ محبت کرے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم اور اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ذنوبکم تمہارے گناہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو، اور ہر انسان کوئی مسلمان ہے اور تو وہ کیا سمجھتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے. ایون یہودی اور عیسائی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، کیونکہ ہر انسان کو اللہ کی تو ضرورت ہے. اور خاص طور سے وہ تو دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے محبوب بندے ہیں. یہود اور نصارہ کیا سمجھتے رہے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، کہ اللہ نے اتنے انبیاء ہمارے درمیان اتارے، ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں. اور آج مسلمانوں کو بھی یہ ہے کہ ہم تو امت محمد ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے پاس یہ آئینہ ہے، تم دیکھ لو. اگر تو تم پیروی کر رہے ہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر تمہاری محبت سچی ہے. اگر تم نہیں کر رہے ہو تو پھر یہ جھوٹا تمہارا دعویٰ ہے. اور اگر تم واقعی میں پیروی کرو گے تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے گا گناہوں سے، اور اللہ تم سے محبت کرے گا. دیکھیں اللہ کی محبت کسے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ 2 فائدے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے 2 فائدے ہیں. اللہ ایک تو تم سے محبت کرے گا، دوسرے وہ تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہوں سے تم کو پاک کر دے گا. آخرت میں تمہارے گناہ تمہارے سر پر بوجھ نہیں ہوگا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیروی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں پیروی اور اتباع 2 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اطاعت ایک ہے اور ایک پیروی ہے. میں اگلی آیت کے بعد آپ کو ان کا ڈیفرنس بتاتی ہوں کہ اس میں کیا فرق ہے، کیونکہ یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا وعدہ کس بات پر کر رہے ہیں کہ تم پیروی کرو گے، اتباع کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب ہم اگلی آیت پڑھ کر پھر دوبارہ یہاں پر آئیں گے، ان دونوں کا ملا کے ترجمہ سمجھیں گے. قل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی. اب دیکھیں یہاں صاف صاف حکم کیا دیا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. ٹھیک ہے، یہاں پر حکم ہے. وہاں پر کیا ہے کہ ایک چیز کرنے کو کہا اور اس کا فائدہ بتایا کہ تم کرو گے تو تم کو فائدہ ہوگا. تو فرق ہے نا دونوں میں. یہاں پر تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے، اطاعت کرو. اطاعت کے لیے کیا کہا؟ چوائس نہیں ہے ہمارے پاس. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرنی ہے. تو اطاعت کیا ہوتی ہے کہ ہر حکم ماننا، فرما بردار ہونا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کام سے کی اجازت دے ہمیں ہم وہ کریں، جس کام کو کرنے کو کہے وہ کریں، اور جس سے ہمیں روک دے اس سے ہم رک جائیں. تو قرآن اور حدیث میں ہمیں جتنے احکامات دیے گئے ہم اس پر عمل کریں. ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے. اور قرآن اور حدیث کیوں؟ کیونکہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، یعنی قرآن اللہ کی کتاب میں جو تمہیں کہا جائے وہ مانو، اور رسولہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے جو کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو قرآن اور حدیث دونوں پر
ہمیں ان کے احکامات پر عمل کرنا ہے، مکمل فرما برداری کرنی ہے، یہ ہم کو حکم دیا گیا، ٹھیک ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑ دو گے تو فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب، نہیں محبت کرتا، الکافرین، کافروں سے۔ اب یہاں پر جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتا اس کو کیا کہا گیا؟ کافر کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ ایمان کا لازمی جز ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اطاعت سے منہ موڑو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمیں تھوڑا سا میں اطاعت اور اس کا فرق پڑتا۔ اطاعت کیا ہوتی ہے کہ حکم دیا جائے وہ کرو، ٹھیک ہے، مان لو۔ اتباع کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر اتباع کہا گیا تھا پہلی آیت میں، اتباع میں ایک تو حکم مانو، نمبر 1، نمبر 2 کیا ہوتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو، انہوں نے جس طرح سے اپنے معاملات کیے، جس طرح سے وہ ان کا اخلاق تھا، ان کی عادات تھی، انہوں نے جیسے دنیا سے لوگوں سے معاملات کیے، جس طرح سے اپنی زندگی کا طریقہ تھا ان کا، اس پہ نقش قدم پر چلو۔ تو اتباع میں ایکچولی ہمیں 2 چیزیں شامل ہے۔ یہاں پر اطاعت میں ایک چیز تھی کہ حکم مانو، جو کہا جائے کر لو، جس سے روکا جائے رک جاؤ۔ یہاں پر کیا ہے کہ اطاعت بھی کرو اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سنت پر عمل کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادتوں کو اپنا لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرو۔ یہاں پر چونکہ ہائر لیول ہے، زیادہ چیز کرنی ہے ہمیں، زیادہ حکم ہے، تو پھر اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ 2 فائدے ہوں گے، اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش بھی دے گا۔ اور اطاعت کرنے والوں سے آف کورس اللہ محبت کرتا ہے، اور جو نافرمانی کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اطاعت تو لازمی ہی لازمی ہے، وہ نہ کرنے سے تو انسان کافر کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن سنت کی پیروی کرنا ایک احسان کا درجہ ہو جائے گا۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی سمجھیں گے تو ہم اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ، رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ آپ کے طریقوں کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں، آپ کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، جیسے صبح اٹھ کر دعا پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واش روم میں جا رہے ہیں تو اس کی دعا پڑھتے تھے، سب بازار میں جاتے تھے تو اس کی دعا پڑھتے تھے، گھر سے نکلتے تھے تو اس کی دعا پڑھتے تھے، اگر ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لے آئے، صبح شام کی دعائیں پڑھتے تھے، تو یہ ساری فرض چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ پیروی میں آ جائے گا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا ہم سے۔ تو یہاں ایک تو یہ تو حکم کے طور پر سمجھ لیا۔ اب یہاں پر اس آیت میں یہ بھی دلیل ملتی ہے، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی پیروی کرنی ہے۔ تو سوال یہ ہے، دیکھیں 1400 سال ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو، تو اب آج ہم کو بھی تو قرآن کا یہی حکم ہے، تو ہم کیسے حکم پر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر کیسے عمل کر سکتے ہیں، ہم ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو گویا کہ جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کر کے آج 1400 سال کے بعد بھی ہمارے پاس وہی قرآن ہے جو اس زمانے میں آیا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کی زندگی کے طریقے، آپ کی احادیث بھی اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کے پر ہمیں بھروسہ کیسے آ سکتا ہے، وہ تو بہت دیر سے لوگوں نے جمع کی اور اس میں ہمیں صحیح حدیث ہوگی، پتہ نہیں ضعیف حدیث ہوگی، ہاں ہو سکتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں صحیح حدیث نہیں پہنچی ہے، بس ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حدیث بھی اسی طرح حفاظت سے ہمیں پہنچائی ہے جس طرح قرآن پہنچایا ہے، تو صحیح حدیث پر عمل کرنا بھی ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آج کا لیسن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔